عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک غزل کی غزل خوانی کے ساتھ حل لغات اور اشعار کی تفہیم و تشریح کریں گے۔ غزل حاضر خدمت ہے۔ زور سے باز آئے پر باز آئے کیا، زور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا، ہو لیے کیوں نامے بر کے ساتھ ساتھ، یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا، اب موج خوں سر سے گزر رہی کیوں نہ جائیں، آستان یار سے اٹھ جائیں کیا، عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ، مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ اس غزل کی غزل خوانی کے بعد اب ہم آتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ پہلا شعر ہے، زور سے باز آئیں پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا۔ اس شعر میں ایک لفظ زور استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے ظلم و ستم، باز آنا، چھوڑ دینا، کسی بری عادت کو ترک کر دینا۔ بر یہاں لیکن کے معنی میں ہے، کیا منہ دکھلائیں، شرمندگی کی وجہ سے یہ کہنا کہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے آ سکیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر عاشق پر محبوب کے ظلم و ستم کا ذکر کرتا ہے، لیکن عاشق پر محبوب کا ظلم آدمی پر آدمی کے ظلم سے مختلف چیز ہے۔ محبوب کا عاشق کے سامنے نہ آنا، عاشق سے نہ ملنا، ملنا تو بات نہ کرنا، خط کا جواب نہ دینا، اپنے حسین اداؤں سے عاشق کو تڑپانا، یہ اور اس طرح کی باتیں محبوب کے ظلم و ستم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ غالب کے شعر میں محبوب کے ظلم کے متعلق ایک دلچسپ مضمون پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ظلم سے باز آ گئے ہیں، لیکن وہ ظلم سے کیا باز آئیں گے، یعنی ظلم نہ کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پچھلے ظلم کی بنا پر تم سے اتنے شرمندہ ہیں کہ تمہارے سامنے آنے کے قابل نہیں۔ کیا ان کا ہمارے سامنے نہ آنا بجائے خود یعنی اپنی جگہ ظلم نہیں؟ اس شعر کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگرچہ اس میں غالب نے ذوق اور ذاق کی طرح محاورات، یعنی کون سا محاورہ، باز نہ آنا، باز آنا اور منہ دکھلانا، منہ دکھلائیں کیا، باز آئیں کیا یا باز آئیں کیا استعمال کیے ہیں، لیکن ذوق اور ذاق کے برعکس اس شعر کی بنیاد صرف محاورات پر نہیں بلکہ عشق و محبت سے متعلق ایک دلچسپ مضمون پر ہے۔ غالب نے محاورے کو صرف محاورے کی خاطر استعمال نہیں کیا، ان کے نزدیک شاعری محاورات کے استعمال کا نام نہیں، بلکہ جیسا کہ انہوں نے کہا، شاعری یعنی معنی آفرینی ہونی چاہیے۔ چنانچہ غالب نے اس شعر میں بھی معنی آفرینی یعنی مضمون آفرینی سے کام لیا ہے، یعنی ایک نئی بات پیدا کی ہے۔ دوسرا شعر ہے، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ گردش کے معنی ہے چکر کے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آسمان کے بارے میں عام عقیدہ ہے کہ آسمان سات ہے۔ آسمان کا گردش میں ہونا دراصل اجرام فلکی یعنی ستاروں وغیرہ کا گردش میں ہونا
جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ انسان کے حالات ستاروں کی گردش کے مطابق بنتے ہیں اور بگڑتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے سے تقدیر پرستی کی مختلف شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ تقدیر پرستی کئی لحاظ سے بڑی مانی جاتی ہیں، لیکن عام انسانوں کے لیے اس میں تسکین و تسلی کا بڑا سامان ہے۔ غالب بھی اپنے ناسازگار یعنی ناموافق حالات میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ساتوں آسماں رات دن گردش میں ہیں، ان کی گردش سے کوئی نہ کوئی انقلاب یا تبدیلی پیدا ہوگی جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم اپنے حالات کی خرابی کو دیکھ کر کیا گھبرائیں۔ اسی طرح کی باتیں آدمی گھبراہٹ ہی کی حالت میں کہتا ہے تاکہ اس کی گھبراہٹ کم ہو سکے یا دور ہو سکے۔ اس لحاظ سے اس شعر میں بڑی نفسیاتی گہرائی موجود ہے، اور جہاں تک انداز بیاں کا تعلق ہے تو یہ شعر ہر باذوق یعنی شعر و ادب کا ذوق رکھنے والا آدمی کی زبان پر ہے۔ یہ انداز بیاں کی خوبی نہیں تو اور کیا ہے، شعر پڑھتے ہی یاد ہو جاتا ہے۔ تیسرا شعر ہے، لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، اور جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ لاگ یہاں پہ دشمنی کے معنی میں ہے، دشمنی، اور لگاؤ یہ محبت کے معنی میں ہے۔ تو گویا کہ اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ لگاؤ محبت اور لاگ یہ دشمنی، یعنی نفرت، محبت اور نفرت دو متضاد صفات ہیں۔ آدمی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ متضاد صفات کا مالک ہے، اسی لیے اس کو مجموعہ ازداد بھی کہتے ہیں۔ وہ بیک وقت حقیقت پسند بھی ہے اور خود فریبی بھی، خاص طور پر عشق و محبت کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو فریب دینے پر آمادہ رہتا ہے۔ غالب نے انسان کی اس کمزوری کو سامنے رکھ کر نہایت دلچسپ مضمون پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ محبوب کو ہمارے ساتھ نہ دشمنی ہے نہ دوستی، اگر اس سے دشمنی بھی ہوتی تو اس لیے کہ اس میں بھی ایک طرح کا تعلق ہوتا ہے، ہم اس کو دوستی سمجھتے ہیں، لیکن جب نہ دوستی ہو نہ دشمنی تو پھر ہم کس بات کا دھوکہ کھائیں۔ یعنی ہم تو دشمنی کو بھی دوستی سمجھنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ کھانا ہے، لیکن جب دشمنی بھی نہ ہو تو پھر کس چیز کا دھوکہ کھائیں۔ اس شعر میں ایک عاشق کی نفسیات کی نہایت عمدہ تصویر پیش کی ہے۔ عاشق محبوب کی ذرا سی توجہ کو مہربانی اور اس کی دشمنی کو دوستی سمجھنے پر تیار رہتا ہے، لیکن اس خود فریبی کے لیے بھی کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر بنیاد ذرا بھی نہ ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو کیا فریب دیں، اور اگر فریب نہ دے سکے تو کس طرح زندہ رہیں۔ یہ صورتحال عاشق کے لیے نہایت مایوس کن اور تکلیف دہ ہے۔ غالب کا یہ شعر اس صورتحال کے تمام پہلوؤں کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی۔ چوتھا شعر ہے، ہر لیے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ، یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا۔ لیے یعنی ساتھ چل پڑے، نامہ بر یعنی قاصد یا پیغام لے جانے کے والا۔ اس شعر میں ایک دلچسپ نفسیاتی صورتحال پیش کی گئی ہے۔ عاشق نامہ بر کے ذریعے محبوب کو خط بھیج رہا ہے، لیکن جب نامہ بر اس کا خط لے کر روانہ ہوتا ہے تو عاشق بھی غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نامہ بر کو ہزار طرح کی باتیں سمجھاتے ہوئے اس کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ مثلا محبوب کو خط دینے سے پہلے ذرا اس کے موڈ کا اندازہ کر لینا، جب وہ خط پڑھنے لگے تو یہ دیکھنا کہ اس کے چہرے پر کیا رد عمل ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں میں خاصا راستہ طے ہو جاتا ہے تو عاشق کو خیال آتا ہے کہ ہم نامہ بر کے ساتھ کیوں ہو لیے، ہم اس کے ذریعے خط بھیج رہے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ خط خود پہنچا جا رہے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی وہ چونکتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ نامہ بر کے ساتھ ہماری اتنی دور چلے آنا یہ غلط ہے۔ یہ شعر عاشق کی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ یہاں جو واقعہ پیش کیا ہے ممکن ہے وہ گزرا ہوا واقعہ نہ ہو بلکہ سوچا ہوا واقعہ ہو، لیکن اس واقعے کی واقعیت یعنی ممکنہ صداقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شعر نمبر 5، موج خوں سر پر گزر ہی کیوں نہ جائے، آستان یار سے اٹھ جائیں کیا۔
موج خوں یہاں خون کی موج مراد ہے بے حد تکلیف اور اذیت، آستاں یہاں پہ چوکھٹ دہلیز بارگاہ کے معنی میں، یار محبوب کے معنی میں ہے۔ شاعر کہتے ہیں، کوئی عاشق کہتا ہے کہ ہمارے سر سے خون کی موجیں گزر ہی کیوں نہ جائیں، یعنی ہم کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے، ہمیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے یا کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائی جائے، مگر اب جب کہ ہم محبوب کی دہلیز پر آ بیٹھے ہیں تو یہاں سے اٹھ کر کیا جائیں گے، اب تو مر کے بھی اٹھیں گے۔ اس شعر میں عاشق کے صرف جذبے اور ارادے کا اظہار ہے، مگر اظہار میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ شعر نمبر 6۔ عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ، مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا، راہ دیکھنا انتظار کرنا۔ شاعر کہتے ہیں کہ زندگی بھر ہم موت کے منتظر رہے کہ شاید مرنے کے بعد کچھ سکون اور آرام ملے، اب جب کہ ہم مر چکے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھاتے ہیں، خوشی ملتی ہے یا وہیں رنج والی زندگی۔ اس شعر میں ایک عام اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر مرنے کے بعد کس طرح بات کر رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بات کرنا ممکن تو نہیں، لیکن غزل کی شاعری میں یہ روایت رہی ہے کہ شاعر اپنے آپ کو مرحوم تصور کر کے باوجود باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ شعر نمبر 7 اور شمختہ۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کون بتلائے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ بظاہر یہ شعر سادہ ہے، لیکن غالب کے سادہ شعروں میں بھی بعض اوقات ایک سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں۔ اب مثلاً ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ حضرت پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں کہ الفاظ میں طنز ہے، یعنی انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ غالب جیسا مشہور و ممتاز شخص کون ہے۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم کیا بتلائیں، بلا غالب جیسے مشہور و ممتاز شخص کے بارے میں کیا بتلائیں کہ وہ کون ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے مصرعے میں وہ محبوب سے مراد محبوب ہے، کوئی تیسرا شخص کہہ رہا ہے کہ وہ غالب کا محبوب۔ وہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون شخص ہے اور کیسا آدمی ہے۔ کیا ہم صاف صاف کہہ دیں کہ غالب آپ کا عاشق ہے اور دل دادہ ہیں۔ دوسرے مصرعے میں یہ کہنا کہ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، اس نزاکت کو ظاہر کرتا ہے کہ اب ہم غالب کے بارے میں کیا بتلائیں اور کس طرح بتائیں کہ وہ آپ کا عاشق اور پرستار ہے۔ غالب کی یہ غزل ان غزلوں میں سے ہے جن کے سارے شعر مشہور ہیں اور مختلف مواقع پر ان کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ اس غزل کے تمام اشعار بظاہر سادہ ہیں، لیکن ان کی سادگی گہرائی سے خالی نہیں ہے۔ اس غزل میں غالب کی شاعری تہدار بھی معلوم ہوتی ہے اور پہلودار بھی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک غزل، اس کی غزل خوانی کی حل لغات پیش کیے اور اشعار کی تشریح اور تفہیم کی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور مفید ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ گلستان اردو چینل کو پہلے سے دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔